معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان مقرر حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب مدظلہ، ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، معززین شہر، کرناٹک کے دور دراز علاقے سے تشریف لائے ہوئے صفا بیت المال کے شاخوں کے صدور و ذمہ داران و خدام، اور چکمنگلور کی سرزمین کے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما ہماری مائیں بہنیں، یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ہے کہ اس وقت ہم آپ کی اس سرزمین میں صفا بیت المال کا سالانہ 5واں اجلاس، جو ریاست کرناٹک کا سالانہ اجلاس ہے، اس سرزمین میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے منتظمین کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بڑوں کی نگرانی میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، دل سے آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے ہمارا اجلاس جاری ہے اور تقریباً کرناٹک کی 12 شاخوں کی رپورٹیں ہمارے سامنے آئی، جس کے اندر چنچولی، رائچور، ہاسن، دھارواڑ، شیموگا، ساگر، بنگلور، بಳ್ಳاری، ہلیال، گلبرگہ، چکمنگلور، میسور، یہاں کے ذمہ داروں نے اپنے کلیجے نکال کر آپ کے سامنے رکھے اور اپنے علاقوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ امت کی بیوائیں، امت کے یتیم، امت کے ضعفاء اور جو اس امت دعوت جو ہیں وہ لوگ کس قدر مجبوریوں میں ہیں، آپ کے سامنے یہ سب چیزیں رکھی گئیں۔ مقصود اس اجلاس کا اور صفا بیت المال کے قیام کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک شاعر نے کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اور ایک ذمہ داری عطا کی ہے، اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر کام اللہ ہی کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا يسقط من ورقہ، کہ ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کو اپنا نائب بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سے بہت قرب عطا کرتے ہیں اور بہت زیادہ ترقی کے درجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے اسی قرب کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کے مقصد سے سن 2006 میں صفا بیت المال کی بنیاد آپ ہی کی اس سرزمین میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت جن کو دنیا مولانا غیاث احمد رشادی کے نام سے جانتی ہے، ان کی نگرانی میں یہ بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ قیام ہر چیز کا کس طرح ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اسی طرح صفا بیت المال کا قیام ہوا، لیکن روز اول ہی سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ یہ صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک تحریک،
ایک دعوت بن کر ہر انسان کے دل میں خدمت خلق کی روح پھونک دی جائے۔ روز اول سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ سن 2006 میں قیام عمل میں آیا۔ آج 2015 کے اندر یہ سرزمین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سمجھانے کے لیے بعض آیتوں کے اندر اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے، ایک لفظ اللہ نے ربوہ کا استعمال کیا۔ اس علاقے میں آنے کے بعد ربوہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سرزمین ایسی زرخیز ہے کہ مولانا تو وہاں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سرزمینوں کے بارے میں فرمایا فَإِنْ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ کہ جو ربوہ ہوتا ہے، پہاڑی اونچائی پہ جو وادیاں ہوتی ہیں، انہیں بہت زیادہ پانی ملے تو وہ اپنی فصلیں دو چند کر دیتی ہیں، لیکن یہ زمینوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ اگر بہت موسلادھار بارش نہیں عطا ہو رہی ہے، کچھ پھواریاں بھی مل رہی ہیں تو زمین زرخیز ہے، وہ اچھی فصل اگاتی ہے۔ مولانا کے کچھ دورے اپنے اس وطن عزیز میں ہوئے، مولانا آتے گئے جاتے گئے، لیکن یہ سرزمین چونکہ زرخیز تھی، وہ اتنی پھلی پھولی، صفا بیت المال کی خدمات کو اپنے دل سے اتنا لگایا کہ آج ہم اللہ کے شکر کے ساتھ، آپ کے شکر کے ساتھ 5واں سالانہ اجلاس چک منگلور کی سرزمین میں ہم منعقد کر رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے اس بیت المال کا؟ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اپنی مالی پریشانیوں میں، تنگیوں میں، دشواریوں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کو حل کرنے میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ صفا بیت المال مرکز، اس کی ہر شاخ، اس سے محبت رکھنے والا ہر فرد اس عزم کے ساتھ خدمت خلق کرے کہ ہم اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کریں گے تاکہ وہ ان کی پریشانی دور ہونے کے بعد اللہ کے فرائض و واجبات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو وہ سجدوں سے سجائیں، اللہ کے واجبات و فرائض کو پورا کریں۔ یہ مقصد مسلمانوں میں خدمت خلق کا ہے۔ اسی طرح یہ بیت المال کے ضابطوں میں، بائیلاز میں، اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیت المال انسانی بنیادوں پہ خدمت کرے گا، مذہب کی بنیادوں پہ نہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کی جو مثال قائم کی، تاریخ میں قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا کہ اسلام سے پہلے فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہے اور ہر جنگ کی قیادت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو آزمایا، قحط میں مبتلا کر دیا۔ قربان جائیے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتہ چلا کہ مکے میں قحط آ چکا، اللہ کے انکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کرنے والے اور صحابہ کو کچھ نہ ملنے پر پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور کرنے والے انسان جب قحط میں مبتلا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت رحم کے ساتھ پیدا کیا، اپنے لیے اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ اللہ نے اپنے رسول کے لیے استعمال کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ رحمت للعالمین تڑپ گئے۔ یمامہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور یمامہ کا علاقہ آپ کے علاقوں کی طرح بڑا زرخیز تھا۔ صحابہ کو لکھا کہ مکے میں قحط عام ہو چکا ہے، تم کو اللہ نے زرخیز زمین، فصلیں، اناج کی دولت عطا کی ہے، یہ غلہ لے جاؤ اور خدمت میں پیش کر دو حضرت ابو سفیان کے، اور کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے، تم مکے کے سردار ہو اور لوگوں میں اس اناج کو تقسیم کر دو۔ جب یہ اناج حضرت ابو سفیان کے پاس گیا، کفر میں ہیں اور سرداری میں ہیں، ابھی رحمت للعالمین کو نہیں پہچانا، لیکن قربان جائیے حضرت ابو سفیان کے اس جملے پر بھی اور دیکھیے رسول کی انسانیت کو، فرمایا کہ قربان جاؤ محمد پر، ہم تو اس کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں روٹی کھلانے پر تلا ہوا۔ ہم اس نبی کے وارث ہیں، ہم اس نبی کے جانشین ہیں، اس لیے ہم یہ خدمت خلق کا کام ہمارے برادران وطن میں بھی کریں گے اور ان کی خدمت
انسانی بنیادوں پر آپ نے کارگزاری میں سنا۔ چکمنگلور کا ایک واقعہ، ہمارے یہاں کے علماء نے خدمت کی تو ایک شوہر جو کافر تھا اسلام کے دامن میں آ گیا اور اس کی پوری نسل ایمان والی ہو گئی، جہنم سے بچ گیا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ برادران وطن میں ہم یہ کام کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم رسول کے غلام ہیں، ہم رحمت للعالمین کے وارثین ہیں، ہم ظلم کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ یہ خدمت خلق کا معاملہ کریں گے۔ جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عالمی حالات پر ان کی نظر ہے، اور خاص طور سے اس وقت ہندوستان کا جو ماحول ہے، جس حکومت کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت یہ ماحول ایسا ہے کہ ہم اگر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور سر اٹھا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم مایوس بھی آپ کو نہیں کرنا چاہتے۔ حالات چاہے جتنے بھی مشکل سے مشکل آ جائیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اسلام بڑھتا جائے گا، غالب آتا رہے گا، لیکن حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ مسلمان کچھ پریشانی سی محسوس کر رہے ہیں، دشواریاں محسوس کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اس ملک کو جس طرح صحابہ کرام نے، رسول نے، اس سرزمین میں آنے والے اولیاء اللہ نے اپنی خدمت خلق کے ذریعے، انسانی تعلیمات کے ذریعے اس ملک کے انسانوں کو اپنے دامن سے وابستہ کر دیا، اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ صفا بیت المال سے محبت رکھنے والا یہاں آیا ہوا ہر فرد، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا معاملہ کرے۔ آپ کا چھوٹا چھوٹا کام، آپ کے ہمدردی کے ایک بول، ہمارے نبی نے تو یہ بھی کہہ دیا، کچھ نہیں کہہ سکتے، کلمۃ خیر صدقۃ، کہ اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے۔ ایسے واقعات آپ سنیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے۔ موقع نہیں ہے ہمارے کبار علماء سے ہم کو سننا ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ بتلاتے ہوئے کہ ہمارا مقصد وہ ہے، ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ گول پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی نے گیلان سے چل کر اجمیر تک آنے تک متواتر ہندوستان کے اتھینٹک مؤلفین مصنفین نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا تھا۔ کس طرح مسلمان کیا تھا؟ کشمیر فلڈز آئے، استاد محترم کے ساتھ ہم نے دوسرے دن 15 تاریخ کو جب فلائٹ لینڈ کی تو ہم کشمیر میں تھے، سری نگر میں تھے۔ سری نگر کشمیر پورا کتنے 23 ڈسٹرکٹوں پہ مشتمل ہے۔ کشمیر کے اندر 10 ڈسٹرکٹ، جموں کے اندر 10 ڈسٹرکٹ، لداخ کے 3 ڈسٹرکٹ، یہ 3 مل کر جموں اینڈ کشمیر بنتا ہے۔ لیکن کشمیر کے جو 10 اضلاع ہیں، اس کے اندر 97% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ پتا تو کرو کہ یہ 97% مسلمان کیسے ہو گئے۔ ایک اللہ کا بندہ شیخ علی الحمدانی اس علاقے میں اس کا گزر ہوا، اس نے وہاں بسیرا کیا، انسانوں کی خدمت کی، تو وہ پوری کی پوری قوم اسلام میں داخل ہو۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں صفا بیت المال کے ذریعے ہمارے بڑے علماء کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد نام کرنا، ہماری شاخ در شاخ بڑھانا۔ ایوب رحمانی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی زبان کو قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ 9 صوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ 9 ملکوں میں پھیلے گا۔ ہم مولانا کی برکت سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 155 ممالک میں اللہ نے چاہا تو اس کام کو اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ پھیلائیں، خدمت خلق کا کام ہوگا، ان اکابر کی دعائیں ہوں گی۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کو بھولے ہوئے ان بندوں کو ہم اس کام کے ذریعے جنت کا راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ کتنا اونچا مقصد ہے؟ اس مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے آپ حضرات تیار ہیں یا نہیں؟ اپنے جذبات کا ایک بار اظہار کریں، آپ بتائیں تیار ہیں سب اس کے لیے؟ ہم سب انشاءاللہ یہ کام کریں گے اپنے سرپرستوں بڑوں کی نگرانی میں، ان کی دعاؤں کے ساتھ اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور اسی راہ میں جیسے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا تھا کہ میں زندگی میں چلتا رہوں گا اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تب بھی مجاہدین کے ساتھ میرے جنازے کو لے کے چلنا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے جنازے کو لے کر چلا گیا اور استنبول کے قلعے کی فصیل کے نیچے ان کو دفنایا گیا، یہ بتانے کے لیے جو کام حق ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، زندگی میں بھی چلنا چاہیے، اگر ہو سکے مر کر بھی چل سکتے ہو تو چلنا چاہیے۔ ہم ان عزائم کے ساتھ آپ سب کو ایک بار اس علاقے کے لوگوں کو، پورے کرناٹک کے ذمہ داروں کو آپ کے بہترین انتظامات
اور بہترین مہمان نوازی، آپ کی گفتگو کا میٹھا پن، آپ کی اپنی محبت اپنائیت کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے، سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت سے آقا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت سے آقا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نصیب اول دو جہاں، سرور سروراں دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشان آیا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشان آیا ہے، جو بھی پریشان آیا ہے، مولا غیاث نے راہی اس کو گلے سے لگایا ہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی شکل میں دعا چاہوں گا۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشان آیا ہے، مولانا غیاث نے راہی اسے گلے سے لگایا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشان آیا ہے۔ صفا بیت المال کے خداموں کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی بھوکا سونے نہ پائے، فکر لگی رہتی ہے یہی۔ کوئی بھوکا سونے نہ پائے، فکر لگی رہتی ہے یہی۔ میرے صفا کے خداموں میں ایسا جذبہ پایا ہے، میں نے صفا کے خداموں میں کوئی بھوکا رہنے نہ پائے، سونے نہ پائے، فکر لگی رہتی ہے یہی۔ میرے صفا کے خداموں میں ایسا جذبہ پایا ہے، مولانا غیاث نے راہی اسے گلے سے لگایا ہے۔ صفا بیت المال کی مقبولیت کا اندازہ آپ حضرات مجمع سے کر سکتے ہیں کہ مجمع وسیع اور اس پیمانے پر یہاں موجود ہے، کافی تعداد میں، خاصی تعداد میں۔ ملاحظہ فرمائیں شعر: خدمت خلق میں کارندوں نے نام کیا روشن ایسا۔ آپ حضرات کی نظر ہے یہ شعر۔ خدمت خلق میں کارندوں نے نام کیا روشن ایسا، کھچ کر ایک شخص صفا کے جلسہ عام میں آیا ہے۔ آپ حضرات کی خدمات کی بنیاد پر خدمت خلق میں کارندوں نے نام کیا روشن ایسا، نام کیا روشن ایسا، کھچ کر ایک شخص صفا کے جلسہ عام میں آیا ہے، مولانا غیاث نے راہی اس کو گلے سے لگایا ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا کا یہ مقولہ، یہ سلوگن کہ بے ضرورت چیزوں سے ضرورت مندوں کی امداد کیجیے، تعاون کیجیے۔ دیکھیے، گھر میں جو بیکار ہیں چیزیں دے دے ضرورت مندوں کو، گھر میں جو بیکار ہیں چیزیں
دے دے ضرورت مندوں کو، درس صدر میں قیمتی ایسا قوم کو اپنی پڑھایا ہے، درس صدر نے قیمتی ایسا قوم کو اپنی پڑھایا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشان آیا ہے، مولانا غیاث نے راہی اسے گلے سے لگایا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشان آیا ہے۔